کیونکہ انہوں نے سائفر کے اوپر بات کی. تو یہ جو اس کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی، وہ کوشش کر رہے تھے جن کو پتہ تھا کہ تحقیقات سے ان کے اوپر انگلیاں آنی ہیں. میں کوشش کرتا رہا کہ اس کے اوپر انکوائری ہو. جس طرح میں نے کہا پارلیمنٹ نے کمیٹی بنائی، اس کو انہوں نے جنرل طارق کو بھی بھگا دیا. پھر چیف جسٹس صاحب کو میں نے لیٹر لکھا، سائفر بھیجا کہ اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، نہیں ہوئی. تو اب یہ جو انکوائری کرنا چاہتے ہیں ایف آئی اے، میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، مجھے بلا تو لیا آپ نے انکوائری کے لیے، لیکن مجھے یہی نہیں پتا کہ میرے سے کس چیز کی انکوائری کرنی چاہتے ہیں آپ، تاکہ میں تیاری کر کے آؤں. لیکن میں ایف آئی اے کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے پے گریڈ سے زیادہ اوپر بات ہے. آپ کے رانا ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے، جو آپ کے اوپر ہے، وہ تو کہہ بیٹھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے. وہ ابھی کوئی انکوائری کا مجھے بھی نہیں پتا. ابھی تو ہمیں 164 کا بیان بھی ہمارے سامنے نہیں آیا. ابھی تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں نا کہ جی اعظم خان نے یہ کہہ دیا. ہمارے سامنے تو ابھی کچھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے اپنے وکیلوں سے پوچھا تو کسی کی وکیل کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کون سا بیان ہے اعظم خان کا جو 164 پہ آتا ہے. یہ تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں. تو ابھی سے ہی وہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جی اس نے جیل میں جانا ہے جو ایف آئی اے کا ہیڈ ہے. تو ایف آئی اے کی کیا حیثیت رہ گئی؟ تو ہمیں تو پتہ انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ، جو انہوں نے جو گورنمنٹ گرائی ہماری، جو میں نے آپ کو بتایا بھی کہ آئی ایم ایف کی صرف آپ رپورٹ پڑھ لیں کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ جو منی لانڈررز تھے اور این آر او والے یہ جو لیڈرز تھے، انہوں نے آ کے پاکستان سے 14 مہینے میں کیا اور عوام کو کتنی تکلیف ہوئی، کتنی تکلیف سے عوام گزر رہی ہے، اور مزید اور آگے تکلیف آنے والی ہے. ایک وہ گورنمنٹ جس کی بہترین پرفارمنس تھی، اور وہ صرف اور صرف، اب ضرورت نہیں ہے آپ آئی ایم ایف کا ہی پڑھ لیں نا. آئی ایم ایف تو ہمارے نیچے نہیں ہے. اکنامک سروے پڑھ لیں جو کہ انہوں نے شائع کیا، تو وہ تو اب واضح ہے کہ ایک حکومت جو بہترین پرفارمنس دے رہی تھی، جو لوگوں کے حالات بہتر کر رہی تھی، روزگار بڑھتا جا رہا تھا. فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل کے ورکرز نہیں مل رہے تھے. یعنی دور سے وہ ٹیکسٹائل والے ہمیں کہتے تھے کہ ہم اسکول کھولنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ورکرز کم ہو گئے ہیں، جو ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائلز کی. تو ادھر سے وہ گرتے گرتے آج یہاں پہنچ گئے ہیں کہ اسکریپ میں بیچی جا رہی ہے مشینری اب. اور یہ جو اب مزید اور مہنگائی آ رہی ہے، ذرا پوچھیں تو صحیح کہ جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، پوچھیں لوگوں کے ساتھ گزارا ہوتا کیسے ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا. یہ سائفر کے اوپر جب تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ ایک صحیح معنی میں اس کے اوپر انکوائری ہو. میں تو تب بھی کوشش کر رہا تھا، لیکن تب تو ہونے نہیں دی. تو اللہ کرے کہ اس میں سے ہی کچھ چیز نکلائے، لیکن یہ ایف آئی اے نہیں کر سکتی کہ وہ تو کنٹرولڈ ہے انہی لوگوں سے جو انہوں نے فائدہ اٹھایا یہ سازش سے. دوسری چیز ہے، اب 2 اور میرے اوپر نیب کے کیسز ہیں. ایک ہے القادر. اب القادر کے اوپر میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ وہ کیس یہ ہے کہ عمران خان نے ملک ریاض کو فائدہ دلوایا کیونکہ اس نے اس سے پہلے القادر یونیورسٹی بنائی تھی. اور القادر یونیورسٹی کیا ہے؟ چیریٹی کی یونیورسٹی. چیریٹی کا مطلب یہ کہ سیرت نبی کے اوپر جو ہمارا جو آئیڈیا ہے کہ لوگ لیڈرز نکلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چل کے، جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے، اس کے اوپر ایک بیس کیا کہ کوشش کی کہ اس ملک کے اندر سمجھ تو آئے. اور پھر صوفیزم، اتنے زیادہ لوگ بڑے بڑے ہمارے صوفی جو لیڈرز تھے، لیڈرز میں کہوں گا، ان کے بہت بڑے لوگ آج بھی عرس پہ لاکھوں لوگ آتے ہیں. ان کے کلام کا پتہ تو چلے، لوگ آ کے چلے جاتے ہیں، یہ تو پتہ چلے کہ وہ پیغام کیا دینے آئے تھے. تو ایک تو یہ، اور پھر دوسری ٹیکنالوجی. یہ مقصد تھا. اور سارے آج القادر میں مفت پڑھ رہے ہیں، سارے غریب گھرانوں کے ہیں، اور وہ یونیورسٹی چل رہی ہے، اور وہ پیسہ جو ہے وہ وہاں لگا ہوا ہے. اس میں عمران خان کا کیا